الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے ہم درس تراویح کے طور پر سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء کہ جو تراویح میں بھی تلاوت کی جا چکی، ان پر آپ کے سامنے چند تفصیلی بھی، مختصر سی بھی اور اشارتاً کنایتاً اس انداز میں آج کی گفتگو ہے ہماری۔ آپ بالکل اپنی توجہ کے ساتھ اپنی توجہ کو میری جانب رکھیں تاکہ ساری باتیں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ نور سے۔ یاد رکھیے گا سورہ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا۔ اس صورت مبارکہ میں کل 9 رکوع اور 64 آیت کریمہ موجود ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کا نام نور رکھا گیا، اس کی وجہ کیا کہ تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 35 کے جس میں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اسی نور کی وجہ سے آسمان اور زمین منور ہے، اسی کے نور کی وجہ سے آسمان اور زمین روشن ہے، اور اسی کے نور کی وجہ سے تمام جن اور انس ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ ایک اور مناسبت جو کہ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس سورت میں تمام انسانوں کی تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمام احکام کو منور اور روشن کر کے رب العالمین جل وعلا نے پیش کیا گیا، اور اس صورت مبارکہ میں آداب اور فضائل رب العالمین جل وعلا نے بیان کیے۔ تو یہی مناسبت ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ اب اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 27 اور 28 تفصیلی آیت ہے، بڑی آیت ہے، طویل ہے۔ ہم آپ کے سامنے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ فرمایا کہ اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تاکہ تم نصیحت مان لو۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کے بعد پھر آداب پر ہم بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے چند آداب کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت عدی بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انصار کی ایک خاتون تھی، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں جب ہوتی ہوں تو میری حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میری حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد ہو، چاہے وہ میرے بیٹے ہو، چاہے وہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ مجھے لوگ اس حالت میں دیکھیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میری اسی حالت میں مردوں کا آنا جانا میرے گھر میں لگا ہی رہتا ہے، تو آپ فرمائیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے پیش کریں تو باتیں یہ سمجھ میں آنے والی ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر کے گھر میں جائیں تو بے اجازت داخل نہ ہو، سب سے پہلی ادب کی بات۔ دوسری بات، اجازت لیں۔ اب اجازت لینے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہے، یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے۔
بلند آواز سے الحمدللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا پھر کھانسے، جس سے مکان والوں کو یعنی اندر رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ اجازت لینے کا طریقہ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ایک اور ادب ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ اگر دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہو جائے گا تو بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا جب کسی غیر کے گھر میں جائے اور غیر کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر جو ہے وہ اجازت طلب کرے۔ ایک حدیث شریف میں موطا امام مالک کی حدیث مبارکہ کے فرمایا گیا کہ اگر گھر میں ماں ہو، جب بھی اولاد کے لیے لازم ہے کہ اجازت لے پھر گھر میں داخل ہو، تو جب ماں گھر میں ہو تب بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی غیر کے گھر میں جائیں گے تو کتنی احتیاط برتنی چاہیے، کتنی احتیاط کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے، دروازہ بجانے کا مزاج عموماً ہے، تو دروازہ بھی کس انداز میں بجائے۔ یہاں پر جو ہے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس بات کو بھی لکھا کہ دروازے کو زور زور سے نہ بجائے، اور جب دروازے کو بجائے اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ کون ہے اس کے جواب میں اپنا نام جو ہے بتائے، تاکہ پوچھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص آیا ہے، پوچھنے والا یہ جان لے کہ جو کہ باہر جو موجود ہے یہ فلاں شخص ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں والے جواب کو ناپسند فرمایا، تو میں ہوں ان جوابات کو جو ہے اپنی زندگی سے بالکل ہٹا دے اور اپنا نام ذکر کرے، تاکہ جو ہے پوچھنے والے کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ پورے آداب ہیں کہ جو اسلام نے بیان کیے، یہ پورے معاملات ہیں کہ جو دین نے بیان کی۔ اب یہاں سے آپ نظر عمیق کے ساتھ دیکھیں کہ دین اسلام کا وصف دیکھیں، ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات میں اپنی تعلیمات سے دین ہمیں نوازتا ہے، اسلام ہمیں نوازتا ہے، زندگی کے آداب بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، زندگی میں رہنے کے طور طریقے بھی ہمیں جو ہے اسلام سکھاتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام باتوں پر جو ہے عمل کریں اور تمام باتوں کو جو ہے وہ بجا لائیں، اپنی عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنا، تاکہ زندگی بھی خیر کے ساتھ گزرے اور آخرت بھی خیر کے ساتھ گزرے۔ اس آیت کریمہ کی اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 54 رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ تم فرماؤ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے کہ جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے کہ جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے جو ہے صرف اور صرف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ اس پوری آیت کریمہ میں زیر بحث کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس پوری آیت کریمہ میں زیر بحث یہ ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا، اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، ہدایت کا سر چشمہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عطا فرما دے گا۔ یہاں پر مفسرین اکرام میں سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تو قبولیت کی چابی ہے، یہ قبولیت کی کنجی ہے، لہذا جو نبی کی اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی تمام عبادات کو بھی قبول فرما دیتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ پاک جو کہ پھر راضی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، فرماتے ہیں علماء کرام اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے نے جو ہے اطاعت کی، تو اطاعت کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بروز قیامت جو کہ انسان کی شکل عطا کرے گا اور جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب اصحاب کہف کی اطاعت ایک کتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں جب بندہ نبی کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جنت میں کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے
تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کی اطاعت کرنے میں ہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ سورہ فرقان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک مکی صورتوں میں جو ہے سورہ فرقان کا شمار ہوتا ہے۔ 6 رکوع اور 77 آیات کریمہ موجود۔ اس صورت مبارکہ کا پہلا لفظ ہی جو ہے الفرقان جو ہے مذکور ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ فرقان رکھا گیا۔ اب اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک کیا کیا باتیں بیان کی گئی، میں آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک تقریباً یہ 11 آیت کریمہ ہیں، یا 12 یا 10۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مومنوں کے 12 اوصاف کو ذکر فرمایا، یعنی 12 اوصاف کو ذکر فرما کر کامل مومنوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، ایک صفت، ایک وصف۔ دوسرا، جب جاہل ان سے بات کرتے تو کہتے ہیں سلام، اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قیام کے حالت میں رات کو گزارتے ہیں، جہنم سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے حفاظت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مومن کے 12 اوصاف کو جو ہے کلام مجید فرقان حمید کی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 سے لے کر 74 جو ہے 74 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا۔ اب ہم سورہ شعراء کی طرف چلتے ہیں اور اس کی جو ہے صرف ایک ہی آیت پر کلام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کے کلام کی سورہ شعراء، یہاں پر مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ کا نمبر 47 ہے۔ سورہ شعراء کی آخری 4 آیات کے علاوہ یہ پوری سورت مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی۔ 11 رکوع اور 227 آیت کریمہ موجود ہے۔ شعراء مفسرین فرماتے ہیں کہ شاعری کی جمع ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 224 میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت رب العالمین جل وعلا نے بیان کی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ آیت نمبر 3، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس غم میں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو، یہ رب العالمین جل وعلا نے جو کہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے گا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، حضور کی تمنا تھی، حضور کی آرزو تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں، اہل مکہ اسلام کو قبول کر لیں، اہل مکہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جب اہل مکہ ایمان نہ لاتے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی طور پر بڑا دکھ ہوتا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، اذیت ہوتا، آپ کا دل دکھتا۔ اللہ اکبر، آپ جو ہے بڑا دکھ محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے گویا کہ تسلی دی کہ اے نبی، آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا کیے، اور ہم تمام نے آنکھ ہی اس گھر میں کھولی ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ کا نغمہ پڑھا جاتا تھا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دی گئی۔ تو لہٰذا ہم مومن ہیں، تو پھر ہمیں مومنوں کے طریقے پر چلتے ہوئے ہی، اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے ہی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہی کامیابی ہے، اسی میں ہی کامرانی ہے، اور اسی میں ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بڑی برکت عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیں عرش کا مالک بھی پھر ایسے بندے سے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی میں ہی کامیابی ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، یقیناً یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔